ایک سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں جو 3 سوالات کیے جاتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سوال عزیز بچے نے یہ کیا ہے کہ کیا یہ سوالات کا جواب ہر آدمی دے سکے گا، یا بعض ایسے بھی مسلمان ہوں گے کہ جو جواب نہیں دے سکیں گے۔ بڑا اچھا اور بہترین سوال ہے، باقی بھی بڑے اہم سوالات ہیں انشاءاللہ۔ پریس بانڈ میں نکلے ہوئے پیسے حلال ہیں یا حرام؟ وضو کے دوران کونیوں کو 3 دفعہ پانی پہنچانا وضو کی شرط ہے یا صرف گیلا کرنا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ غسل کے بعد ناخن تراشتے وقت جو میل کچیل نکلتی ہے تو اس کے بعد وضو باقی رہتا ہے یا نہیں، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ بہت اہم سوال ہے۔ وضو کرنے کے بعد اگر میک اپ کر لیا جائے تو وضو برقرار رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ ناک بند ہو اور وضو کا پانی ناک کی ہڈی تک نہ جائے تو وضو ہوتا ہے یا نہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے ماشاءاللہ۔ یہ اچھی بات ہے کہ نوجوانوں میں اویئرنیس آ جائے، ان میں ایک چیز کا احساس ہو جائے کہ ہمیں ان مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے جن حضرات نے سوال کیے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ جیسے ہی مرے گا ایسے ہی اللہ اس کو اٹھائیں گے۔ جس عقیدے کے ساتھ، جس نظریے کے ساتھ دنیا میں زندہ تھا، جس حالت میں موت آئی، ایسے ہی اس کو اٹھایا جائے۔ مطلب جس نے دنیا میں اللہ رسول کو، دین کو پہچانا ہوگا تو مرنے کے بعد فٹ جواب دے گا۔ جب اسے کہا جائے گا بتا تیرا رب کون ہے تو کہے گا ربی اللہ، کہ ساری زندگی اللہ کو رب کہا ہے تو کہے گا ربی اللہ۔ دینی الاسلام، میرا دین، میرا مذہب اسلام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک دکھائی جائے گی تو وہ یہ کہے گا کہ میرے آقا ہیں، یہ میرے مولا ہیں، یہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ 3 سوالات کے جواب دے دے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کا بستر لایا جائے گا، جنت کا لباس پہنایا جائے گا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور اسے فرشتے کہیں گے کہ نوم کنوم العروس، اب اس کے بعد تم ایسے سو جاؤ جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اسے اس کا محبوب شور اٹھاتا ہے، تجھے تیرا رب قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اور فرمایا جس انسان نے دنیا میں ایمان اور اسلام سے ہٹ کے زندگی گزاری ہوگی، جس نے زندگی میں اسلام کو اپنا مذہب نہیں مانا، جس نے دنیا میں، قرآن موجود ہے، قرآن میں الفاظ موجود ہیں مفہوم کہ دنیا میں بھی بعض لوگ اللہ کے علاوہ اور الہ بناتے ہیں، بعض خواہشات کو الہ بناتے ہیں، بعض مال کو الہ بناتے ہیں۔ تو جنہوں نے دنیا میں مال کو خدا کہا ہوگا، مال کو خدا تو کوئی نہیں کہتا لیکن کہتے ہیں جی بغیر پیسے تو کچھ بھی نہیں ہونا، مال کی خاطر نمازیں چھوڑ دی، دین چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دیا، تو یہ کیسے کل کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے؟ فرمایا وہ کہے گا ہاں لا ادری، ہائے ہائے مجھے تو نہیں پتہ، دین اللہ، ہائے ہائے مجھے نہیں پتہ، نبی علیہ السلام دکھائے جائیں، کہے گا جی مجھے نہیں پتہ۔ تو پھر اس کے لیے جہنم کا لباس ہوگا، جہنم کا بستر ہوگا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے، فرمایا کہ ایک اژدہا اس کو ڈنگ مارے گا تو 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعید اور اس کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اگر سانپ ایک پھنکار زمین پہ مار دے تو سارا گھاس اور سبزہ خشک ہو جائے، اور اس میں بڑی لمبی تشریح ہے اس کے لیے، پھر وہ خچر جتنے ہوں، بچھو ہوں گے اور فلاں فلاں۔ تو ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس انسان کی زندگی ایمان اور اعمال والی ہوگی وہ تو مرنے کے ساتھ فوراً کہے گا، کیونکہ 2 فٹ 3 فٹ زمین میں اترنے کے ساتھ ایمان نہیں بدلتا۔ جو انسان کے اندر پختگی ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ آج تو دنیا نے اس بات کو بڑا آسان کر دی ہے، جو لوگ پولیس سے وابستہ ہے یا تھوڑا بہت پولیس کے حوالے سے تفتیشی کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات رکھتے ہیں تو اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ عام طور پہ جب کسی بندے کا ریمانڈ لیا جاتا ہے نا تو اس کو جگایا جاتا ہے، اس کو سونے نہیں دیتے، جگاتے ہیں جگاتے ہیں جگاتے ہیں۔ کیوں؟ تکلیف دینے کے لیے نہیں، اس کے سینے میں چھپے ہوئے راز اگلانے کے لیے۔ یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے
جاگ جاگ کے جگراتے میں کبھی انسان مندر کی باتیں پالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہی چیز جو انسان کے دل میں جو چیز ہوگی نا، مرنے کے ساتھ وہ چیز سامنے آ جائے گی واضح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں واضح بتایا ہے کہ انسان کی ایک روحانی شکل بھی ہوتی ہے اور اصلی شکل بھی ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، فرشتوں کو نظر آتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو فرشتے اس کے اعضاء کو سونگتے ہیں۔ جو نیک اعمال والا بندہ ہوتا ہے اس کے اعضاء سے خوشبو آتی ہے، جو گناہ گار ہوتے ہیں اس کے اعضاء سے اسمیل آتی ہے۔ یہ بات بھی عام مشہور ہے، ہم بار بار سنتے ہیں، کبھی ہم نے توجہ نہیں کی۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جو بندہ جھوٹ بولے، یہ حدیث کسی نے سنی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی اسمیل سے 2 میل تک فرشتے رحمت پہ دور چلے جاتے ہیں۔ اب ہم نے جھوٹ، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ ایک روحانی انسان کی کیفیت ہوتی ہے، تو انسان کے اوپر اس چیز کا اثر ہوتا ہے جیسے زندگی گزارے گا۔ تو اس سے یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان اور اعمال والے زندگی گزاریں گے وہ تو جواب دے سکیں گے، جو نہیں گزاریں گے تو ان کے لیے وہاں حالات خراب ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جب ان کی قسمت میں ہوگی، دل میں اگر ایمان ہوا تو کبھی نہ کبھی تو جہنم سے نکل آئے گا۔ تو ہر بندہ جواب نہیں دے سکتا، جواب وہی دے گا جس انسان نے دنیا میں اللہ، رسول اور اسلام کو پہچانا ہوگا۔ میک اپ کے بعد لڑکیاں وضو کرتی ہیں، وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بات یہ ہے جی کہ جب وہ وضو کریں گے تو وہ دھل جائے گا۔ ایسی کوئی پاگل ہی ہوگی جو اس کے بعد وضو کرے گی، وضو نہیں کرتی اس کے بعد۔ جب میک اپ لڑکیاں کر لیتی ہیں اس کے بعد وضو نہیں کرتی، وہ تو ہاتھ رومال بھی نہیں لگاتی، ہلکا سا ٹیشو لگاتی ہے کہ وہ جو نیچے بیس وغیرہ لگائی اترنا چاہیے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ باوضو رہنا چاہیے۔ آگے ایک اور سوال بھی آ رہا ہے کہ اگر وضو کر کے میک اپ کیا جاتا ہے تو آیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ علماء نے لکھا ہے جدید مسائل میں کہ جو چیزیں اس کے میک اپ میں اس کے جو ہے کہ انہوں نے بیوٹی پارلروں نے استعمال کی ہے، اگر وہ چیزیں حلال ہیں، کوئی حرام چیز کی اعضاء اس میں موجود نہیں ہے، تو پھر تو وضو میں فرق نہیں پڑتا۔ لیکن کوئی ناپاک چیز لگا دی ہے، مختلف چیزیں، تو پھر وضو نہیں ہوگا جی، پھر اتر جائے گا۔ پریس بانڈ کے پیسے نکلے ہوئے یہ حلال نہیں ہے جی۔ جو چیز جو بیس ہی حلال نہیں ہے تو اس کے اوپر نکلے ہوئے پیسے بھی حلال نہیں ہیں۔ ایک بندہ جو ہے نا وہ 50 روپے کا لیتا ہے، 100 روپے کا لیتا ہے اور آگے 50,000 کا نکل آتا ہے، تو 100 کے بدلے میں 50,000 کدھر سے آیا؟ تو وہ حلال نہیں ہے جی۔ وضو کے دوران کونیوں تک پانی پہنچانا شرط ہے، یہ ضروری ہے۔ ہاتھوں کے پوروں سے لے کر کونیوں سمیت دھونا یہ فرائض میں آتا ہے۔ پہلا فرض ہے پورا چہرہ دھونا، دوسرا فرض ہے ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ تو یہاں خالی اس کی گیلا کرنے کی شرط نہیں ہے، اس کا دھونا شرط ہے، ضروری ہے، نہیں کریں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ غسل کے بعد ناخن تراشی جاتے ہیں تو میل کچیل نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جب انسان کے اگر ہاتھ اتنے لمبے ہوں اور ناخن اتنے لمبے ہوں، نیچے پوری میل کالے سیاہ ہوں تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ پہلے ناخن کاٹے اور پھر وضو کرے، اور اگر وضو کر کے اس نے کاٹا ہے پھر بھی اس کو ہاتھ دھونا چاہیے، کہ اگر وضو کر لے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے نیچے اتنی گند کی مہینوں کی چھٹی ہو۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ملنگ، ایسے جو ہے کہ وہ نماز روزے تو تنگ، وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کئی مہینے گزر جاتے ہیں ہاتھ ہی نہیں دھوتے، کالے سے ان کے ہاتھ ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کے ناخن کاٹنے کے بعد ان کو وضو کرنا چاہیے۔ ناک بند ہو اور وضو کا پانی ناک کی ہڈی تک نہ جائے۔ دیکھیے جی، ناک بند ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح آج کا زکام لگتا ہے اور ہمیں محسوس ہوتا ہے، تو غسل کے اندر تو ناک کی ہڈی تک پانی پہنچانا شرط ہے، اوپر تک مبالغہ کرنا ضروری ہے۔ تو عام طور پہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سانس یا اس کی آواز بند ہو جاتی ہے، ناک بند نہیں ہوتا، بندہ سانس بھی تو لیتا ہے، تو اس کو اپنی طرف سے پانی اوپر چڑھانا چاہیے، چھوٹی انگلی سے پہنچا کے صاف کرنا چاہیے۔ غسل میں تو ضروری ہے، وضو میں ہلکا سا کر لے اور اس کے بعد وضو کر لے تو وضو اس کا ہو جاتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جہاں جمعہ کی اذان ہوتی ہے پہلی، اس کے بعد دوسری اذان خطبے سے پہلے دی جاتی ہے، تو کیا اس کے دوران مقتدی کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ تو اس کا یہ آپ توجہ سے سماعت کر لیں کہ جب امام ممبر پہ بیٹھے ہیں اور مؤذن صاحب نے اذان دے رہا ہے تو بالکل اذان کا جواب نہیں دینا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آئے تو نہیں بول سکتے، آپ اس قسم کی نماز کے اندر شامل ہوں گے۔ آپ نے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بولنا، خاموش، بلکہ آپ نے اکثر مسئلہ سنا ہے کسی نے یوں کہا نہ کرو، ایسا نہ کرو، یوں بھی کیا تو یہ غلط ہے۔ تو وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، امام کو اختیار ہے۔ امام اگر اذان کا جواب دے تو دے سکتا ہے، نہ دے تو اس پہ بھی لازمی نہیں ہے۔ میں کبھی جواب دیتا ہوں، کبھی نہیں دیتا ہوں، میں دے رہا ہوں تو مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے استاد دینے دسی چاہ دے ہوں، تو بس اوقات بعض چیزوں میں امام اور مقتدی میں ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو اس دوران نہیں جواب دینا چاہیے۔
ایک اور مسئلہ میں نے کئی دفعہ پہلے بیان کیا ہے، بارہا میں عرض کر چکا ہوں، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے سنت اور شریعت کا حکم ہے۔ اذان جب دی جاتی ہے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ بولا جاتا ہے تو جواب کیا دینا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا چاہیے، پورا بولنا چاہیے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی جب اقامت کی جاتی ہے تو اقامت میں بھی جب مؤذن مکبر کوئی بھی اللہ اکبر کیا جواب وہی ہے، اشہد اللہ کا جواب وہی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ غلط ہے، ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا؟ اذان کا جواب نہیں دیا، ہم نے اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا ہے تو وہ کہنا ضروری ہے، اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے۔ کئی دفعہ میں نے عرض کیا لیکن بعض ساتھی پھر بھی ان کے ذہن میں نہیں رہتا، جب بھی مؤذن تکبیر کہہ رہا ہوتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، جو اصل جواب دینا تو ہم نے چھوڑ ہی دیا، اس لیے خود بھی اس کا اہتمام کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، اور جب بھی جس طرح اذان کا جواب دینا ضروری ہے ایسے تکبیر کا جواب بھی دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں تکبیر ہو رہی ہوتی ہے، میں کبھی کبھی اونچا بولتا ہوں، چلو ساتھیوں کو ترغیب، اور اسپیکر میں ہم لوگ جواب نہیں دیتے، یہ بنیادی چیزیں ہیں جو اسلام کی ہمیں نہیں پتہ، تو اتنا شور بھی نہ کریں لیکن اللہ اکبر کا جواب دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جواب دیں، قد قامت الصلاۃ کا جواب ہے اقام اللہ و ادامہ، اقام اللہ و ادامہ، اللہ اس کو قائم رکھے اور ہمیشہ رکھے، تو یہ بھی ضروری ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہیں بولنا، لا الہ الا اللہ ختم، بس اب آگے دعا پڑھنی ہے۔ اسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو؟ اور یہ اذان کے بعد دعا مقام محمود، اس میں مقام محمود پہنچا، ایک تو یہ کہا تھا کہ مقام محمود ہے کیا، دوسرا یہ کہ ان کی کیوں کہا تھا جب مقام ہے ہی ان کے لیے، تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا اور پیارا سوال کرنے کیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم قرآن سے پہلے میں نے کہیں پڑھا ہے کہ کہتے ہیں کہ اونچی بات نہیں کریں، کم از کم اتنی بات ضرور ہو کہ خود سن سکیں، تو ہم مقصد دل میں دعوت کرتے ہیں۔ یہ دو خصوصیات اہم ہیں جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے مقام محمود رکھا ہے، اور یہ سوال آیا بھی ہے صحابہ کی طرف سے بھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ یہ کہنے سے ہم نبی علیہ السلام کے محبین میں شامل ہو جائیں گے، پیارے آقا کو مقام مل چکا ہے، وہ پیارے آقا کا مقام ہو چکا ہے، ہمارے کہنے سے وہ نہیں ملے گا، لیکن ہمارے کہنے سے ہمارا ایک حصہ ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ جس طرح جب بھی درود شریف آپ کا نام لیا جاتا ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں، یا ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کی محبت کو عام کریں۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں کئی لوگوں نے کئی جلدوں میں سیرت پہ کتابیں لکھی ہیں، آپ کے معجزات پہ کتابیں لکھی ہیں، شمائل پہ کتابیں لکھی ہیں، تو وہ اشعار میں لکھی ہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ اس سے نبی علیہ السلام کی عزت بڑھتی نہیں، وہ جو ہونی تھی ہو چکی ہے، اللہ نے کہہ دیا اور افعال اللہ کا ذکر تب ہو چکا ہے، لیکن یہ جو بندہ کر رہا ہے اس کا حصہ اس میں پڑ رہا ہے، اس میں حصہ پڑ رہا ہے، یہ اس کے سپورٹر ہے قسم کے، یہ ہمیں ایک بہانہ دیا ہے بخشش کا۔ ویسے ایک مثال ہم دیتا ہوں معاشرے کی، جس طرح ایک بندے کا آج کل تو سلیکشن ہوتی ہے، بندہ پہلے سے سلیکٹ کر لیا جاتا ہے کہ اس کو ہم نے جتانا ہے، لیکن جو بندہ اس کی ووٹیں ڈالتا ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے، سب کو پتہ ہے یہ جیتے ہوئے یہ تو کم ہو گیا پہلے نہ، لیکن ایک بندہ بھاگے گا دوڑے گا تو اس کی نظر میں محبوب ہوگا کہ یار مجھے تو سیٹ ملنی تھی، پہلے کنفرم ہو گیا، ہم نے اندر آنا کام پکا کر لیے، لیکن یہ بندہ دوڑا ہے، بھاگا ہے، میرے لیے باتیں کرتا رہا ہے، اچھی کو پکار کرتا رہا ہے، تو چلو اس کو بھی نواز دیں، تو اس دعا کرنے سے اللہ ہمیں نوازے گا۔ جو بندہ یہ دعا کرتا ہے پیارے آقا علیہ السلام کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کہ میرے محبوب کے لیے باتیں کر رہا ہے، میرے محبوب کے لیے دعا کر رہا ہے، تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ معاملہ فرمائے گا۔ اس کی تائید دوسری حدیث میں عرض کرتا ہوں، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو انسان پیٹھ کے پیچھے کسی کے لیے دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ میرے بھائی کو صحت عطا فرما، وہ فرشتہ کہتے ہیں اللہ پہلے اس کو صحت عطا فرما، یہ کہتے ہیں اللہ میرے بھائی کی بخشش فرما، فرشتہ کہتے ہیں اللہ پہلے اس کی بخشش فرما۔ تو اس حدیث کو دیکھا جائے تو ہم جب پیارے آقا کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے آقا کو ہر اذان کے بعد مقام محمود عطا فرما، تو فرشتہ کہے گا اللہ اس کے صدقے میں کچھ سے بھی عطا کر، تو اس حدیث کے زمرے میں فیور میں ہماری بلندی کے لیے آتا ہے۔ دوسرا ایک عام سوال ہے کہ عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ نماز خالی قرآن کی تلاوت نہیں جی، نماز میں بھی یہ معاملہ ہے کہ جب بھی آپ نماز اپنی پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز کے الفاظ کی ادائیگی اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کے اپنے کان سنیں، یہ ہونا چاہیے۔ دعائے قنوت پڑھتے ہیں اتنا تھوڑا سا ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو عام طور پہ لوگ نماز کے اندر زبان کو پکا تالا لگا دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا، سو کے نہیں پڑھنا، آپ نے الفاظ کی ادائیگی کرنی ہے۔ اگر ایک بندہ ایسے
ایسے کھڑے ہیں تو ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک بندہ کھڑا ہے، اس کو کہے حجاب قبول کرے جی فلاں بنت فلاں قبول ہے، میں دل چاہیے جی وہ نکاح بھی نہیں ہوتا، طلاق بھی نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا جب تک زبان سے الفاظ ادا نہ کریں. تو نماز کے اندر بھی ہمیں الفاظ ادا کرنے چاہیے. جب آپ کی نماز ہو سبحان ربی العظیم کی تسبیحات کہنی چاہیے، ربنا لک الحمد کہنا چاہیے. بعض لوگ اصل میں یا تو بالکل نام نہیں لیتے یا اتنا اونچا پڑھتے ہیں کہ ساتھ تھوڑا تنگ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بیچارہ ڈر جاتا ہے کہ میرے نال کیا ہونا ہے. اتنا بھی نہ کرے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. کبھی ایسی نماز پڑھ کے دیکھیں مزہ نہ آئے تو کہنا، تو الفاظ کہنے چاہیے. اور قرآن کی تلاوت کے لیے ضروری ہے ہم سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، فرشتے بھی پتہ چلے پتہ نہیں کیا کیتا ہے، سمجھ نہیں آ رہا. وہ بولے گا الحمدللہ رب العالمین تو 10 نیکیاں لکھیں گے نا. جب زبان ہی نہیں ہلے تو کام کدھر سے ہوگا؟ تو تلاوت دل میں نہیں ہوتی میرے بھائیوں، زبان سے ہوتی ہے. نماز دل میں نہیں ہوتی، زبان سے ہوتی ہے. دینی معاملات جتنے ہیں دل میں نہیں ہوتے. نماز، کلام، سارا تسبیحات زبان سے ہوتی ہیں، زبان سے ادا کریں. ہاں اللہ کا ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور دل سے بھی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں دل یار والاذکار وہ الگ چیزیں، تو زبانی اس چیز کو نہ کریں گے. زبان بند ہو اور دل سے ہو. دل کا کام محبت کرنا ہے، دل کا کام نماز پڑھنا نہیں ہے. زبان جو ہے وہ پڑھے گی تو دل اس کو سمجھے گا. کوشچن ہے کہ لفظ مولا اس کے لفظی اور حقیقی معنی کیا ہے؟ کیونکہ اس میں بہت سارے جیسے لوگ ہیں، صحابہ، ایک صحابی رسول ہیں جیسے کہ علی مولا بولتے ہیں، ٹھیک، ایک نبی ہے جیسے نبی علیہ السلام مولا، اور ایک کائنات کے خالق ہے یعنی اللہ تعالیٰ مولا. ان تینوں کا وہ ڈیفینیشن اور اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی سے تھوڑی وضاحت فرمائیں. جی آپ نے خود ہی جواب بھی دے دیا ماشاءاللہ. اصل میں دیکھیں ایک چیز یہ ہوتی ہے، عربی جو زبان ہے نا اس کے ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہیں، بہت سارے معنی. صرف بولا نہیں، بہت سارے لفظ ہیں. اللفظ صلاۃ ہے نا، صلاۃ، لفظ صلاۃ کے بہت سارے معنی ہیں. اب صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، صلاۃ کا معنی دعائے مغفرت بھی ہے، صلاۃ کا معنی استغفار بھی ہے. اب ہم کہتے ہیں نا قرآن میں آتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اس سے پہلے آتا ہے ہاں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی، میرے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو. میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. اب ہم تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجیں. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اپنے آپ کہتے ہیں اے اللہ تو اللہ اس سے بھیج. اللہ تعالیٰ کی طرف جب صلاۃ کی نسبت ہوگی تو اللہ کی مطلب اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ رحمت بھیجتے ہیں. یہ رحمت بے معنی صلاۃ کی ہے. فرشتے جو ہیں وہ دعائے مغفرت کرتے ہیں انسانوں کے لیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کے بل ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں. ایسے اور بہت سارے لفظ ہیں. عین ہے، عین، عین، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین گلاس چشمے کو بھی کہتے ہیں، عین پانی کے چشمے کو بھی کہتے ہیں، عین گھٹنے کو بھی کہتے ہیں. اس طریقے سے لفظ مولا، مولا کے بہت سارے وسیع مفہوم ہیں. مولا کے معنی غلام بھی ہے، مولا عطاقہ آزاد کیا ہوا غلام. مولا کے معنی آقا بھی ہے، مولا کے معنی رب بھی ہے، مولا کے معنی دوست بھی ہے، مولا کے معنی سردار بھی ہے. اب یہ آگے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ لفظ اگر کسی کے ساتھ لگتا ہے تو اس کا مفہوم کیا ہوگا. کئی احادیث میں آتا ہے کہ فلاں ایک صحابی کے غلام تھے، وہ مولا عطاقہ تھے، آزاد کیے ہوئے غلام تھے. جب ان کا آئے گا تو اس کے ساتھ سیاق کلام بتائے گی کہ اس مولا کا معنی یہاں غلام ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، حالانکہ اس کی حدیث کی صحت پر بڑی بحث ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو آج لوگ لیتے ہیں پھر اس کا مفہوم یہ کریں گے جس طرح خدا میں علی بھی اس طرح خدا ہے. حالانکہ پیارے آقا کبھی یہ نہیں کہہ سکتے. آپ آقا کریم اسلام کہاں کہتے ہیں میں خدا ہوں؟ اس کا مفہوم ہے سردار کا. جو مجھے اپنا سردار مانتا ہے، جو مجھے اپنا لیڈر مانتا ہے، علی بھی اس کے لیڈر ہے. اس کا مفہوم یہ بنتا ہے. یہ معنی تو یہاں نہیں سکتا کہ جب میں جس کا غلام ہوں علی بھی اس کا غلام ہے، یہ معنی تو بن ہی نہیں سکتا. تو یہاں سرداری والا معنی آئے گا، قائد والا معنی آئے گا، لیڈر والا معنی آئے گا. اور جو نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ مولا ہے کہ وہ مولا، وہ آپ کا مولا ہے، وہ آقا ہے، وہ رب ہے، اس نے پیدا کی ہے. تو ہر ایک کے ساتھ جو دوسری نسبت لگتی ہے اس لفظ کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے. جس طرح صلاۃ ادھر آئے گا تو نماز بنے گی،
زبان پہ آئے گا درود بنے گا، فرشتوں کی طرف آئے گا دعائے مغفرت بن جائے گی، اللہ کی طرف جائے گا تو وہ رحمت ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے مولا کا لفظ بھی جہاں جہاں لگے گا اس کی نسبت تبدیل ہو جائے گی۔ اب یہ انسان کی الگ اپنی جو عقل ہے، اب وہ اللہ والا معنی اٹھا کے علی المرتضیٰ کے ساتھ لگا دے تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ وہ عقل سے علم سے کمزور ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو مولا کا معنی کہ بہت سارے مفہوم ہیں، اس لیے یہ آگے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر اس کی نسبت پیارے آقا کے ساتھ لگی ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا، اس کی نسبت علی المرتضیٰ سے لگی ہے اس کا معنی کیا ہوگا، اس کی نسبت کسی کے غلام کے ساتھ لگی ہے تو اس کا کیا ہوگا۔ تو یہ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، اس میں وسعت ہے، علمی نقطہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔